جو اپنے مسلک کے ساتھ وفا نہ کرے، وہ جیسے امام علی مقام کے ساتھ کوفے والوں نے دعویٰ کیا تھا تو اپنے مسئلے سے دغا بازی کرے تو وہ کوفی لا یوفی کی طرح ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں آپ کا یہ سوال جو ہے علماء کی خدمت میں پہنچا دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ علماء سے یہ پوچھیں، آسان سوال، کہ مفتی جو ہوتا ہے وہ فقہ حنفیہ میں قرآن حدیث فقہ اتحاد اور قیاس سے کام لے کر یعنی انصاف کے ساتھ فتویٰ دیتا ہے، تو کیا یعنی مفتی کے پیرامیٹرز کیا ہیں فقہ حنفیہ میں کہ وہ کن پیرامیٹرز کے اندر رہ کر وہ فتویٰ دے، اور یعنی اگر ان پیرامیٹر کے ساتھ فتویٰ اگر نہ دے ان کے ساتھ رہ کر، تو کیا سرکار کی حدیث پاک جو میں نے ان سے عرض کی تھی وہ اس پر صادق آتی ہے یہ نہیں آتی ہے؟ میں نے کہا یار چلتے چلتے مفتی صاحب کا نام بھی بتا دو۔ وہ کہنے لگے مفتی امین مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شبیر صاحب نے بہت لمبی بات کر دی ہے اور بہت ساری باتیں آ گئی۔ میں نے پہلے ریکویسٹ کی محترم ناظرین نام لینے سے اجتناب کریں پلیز۔ ہم آپ کو موقع ضرور دیتے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہ ساری باتیں مکالمات ہمیں ہی سنائیں آگے، تو کچھ ان کی زبانی ان کی کہانی انہیں بھی کچھ سنائیں، انہیں بھی کچھ بتائیں۔ تو ہمارا تو آپ سمجھتے ہیں پروگرام کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے، معیاری گفتگو کرنی پڑتی ہے پروگرامز کے اندر، تو ایک جب صاف کچھ باتیں واضح ہیں تو ان کا اس طرح ذکر کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ میں نے آپ سے بارہ یہ بات عرض کی ہے، کسی ادارے کا، کسی شخصیت کا اور کسی جماعت کا نام مت لیں، مسائل پر آپ گفتگو کریں، اس پر ہم کھل کے گفتگو کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، کبھی ایسی بات نہیں کی ہے۔ تو آپ یہ ضرور مہربانی فرمایا کریں کہ پروگرام کا حسن جو ہے اس سے گہنا جاتا ہے جب آپ الحمدللہ ہم انٹرنیشنل سطح پہ ایک پروگرام کر رہے ہیں تو ہم ایک بندے کی پروجیکشن شروع کر دیں، اس کے بارے میں باتیں سننا کرنا اچھی بات نہیں ہے، اور یہ معیار سے کم کی بات ہے۔ مسئلہ جو مرضی ہے آپ پوچھیں، میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا پلیز نام نہ لیا کریں، بہت شکریہ۔ جی حضرت بن حسین صاحب کا سوال تھا، انہوں نے حدیث پاک کا حوالہ دیا مسلم شریف سے اور اٹلی سے، آپ نے سماعت فرمایا ہوگا ان کا سوال۔ ہاں جی بالکل سنا جی، وہ حدیث پاک کا حوالہ بھی دے رہے تھے اور اس پر آپ تھوڑی گفتگو فرما دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے جس حدیث پاک کا حوالہ دیا ہے وہ درست ہے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے چونا والی جو ایک مضبوط یا سخت یعنی پتھر کی طرح اس کو بنانا قبروں کو، سادے لفظوں میں جس کو کہہ دیتے چونے گچ کر دینا، ایسا اس سے اس پر بیٹھنے سے اس پر بنا کرنے سے منع فرمایا۔ اس کا مفہوم یہ لینا کہ حجرہ نہیں بنایا جا سکتا اس پر، یہ نہیں ہے۔ بنا علیہ کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز، قبر کے اوپر اس طرح سیدھا کوئی چیز بنانا۔ قبر سے الگ آنے والوں کے لیے اگر کوئی جو قبر پر حاضری دیتے فاتحہ پڑھتے ان کے لیے اگر منع کیا گیا ہے تو یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ وہ حجرہ جو نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور کے ساتھ تھا وہ اسی طرح برقرار رہا، باقاعدہ دروازہ تھا اس کا، جی، اور اس بنا کو مٹایا نہیں گیا۔ اس سے اور احادیث بخاری شریف کے اندر بھی ایسی موجود ہیں جن کے اندر اس کا ثبوت موجود ہے کہ خیمہ لگانا، قبر کے اوپر سائے کا انتظام کرنا آنے والوں کے لیے جو وہاں پہ آ کے فاتحہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، قبر والے کے لیے اس کا سایہ نہیں ہوتا۔ قبر والے کے لیے اعزاز ہو سکتا ہے لیکن قبر والے کو سایہ اپنے اعمال کا ہی ہوتا ہے یا اپنے ایمان کا ہوتا ہے۔ یہ جو وہاں پہ آتے ہیں گرم علاقوں میں جو مزارات بنے ہوئے ہیں اور لوگ حاضری دیتے ہیں، وہاں ایک منٹ کے لیے بھی کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ آپ یقیناً گرم علاقے سے واقف ہیں، دن کے وقت کوئی آدمی آ کر ایک منٹ کے لیے بھی کہیں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جی، قبرستانوں میں جس طرح کا
وہاں گرم ماحول ہے، لو چل رہی ہوتی ہے. اب یہ جو مہینے چل رہے ہیں وہاں جو حالات ہیں، افریقہ میں آپ چلے جائیں یا گرم ممالک میں جتنے بھی، مصر سے لے کر کے سارے، تو وہاں بڑے بڑے مزارات ہیں بزرگوں کے، لاکھوں لوگ وہاں جاتے ہیں، ان موسموں میں بھی جاتے ہیں. تو ان کے لیے اگر وہاں اہتمام کیا جائے، تمام احادیث مبارکہ میں، فقہ کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ یہ بالکل درست ہے، شرف کے اعتبار سے بھی، اعزاز کے اعتبار سے بھی، اور ان لوگوں کے لیے جو فاتحہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے اعتبار. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ وہ بنا جو ہے کبھی بھی 14 صدیوں میں، یہ بنا جو قبر نبوی پر ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی، روضہ اقدس کی صورت میں یا پہلے 4 دیواری اس کے اوپر چھت کی صورت میں، یہ کبھی مٹی نہیں ہے. یہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اگر اس بنا کا مطلب یہ ہوتا کہ اس سے حضور نے منع فرمایا تو سب سے پہلے یہی بنا ختم کی جاتی. پھر جہاں تک تعلق ہے قبر کو پختہ نہ بنانے کا، وہ ہے کہ قبر کہتے ہیں کہ جہاں درِ اقدس ہے، جس میں کوئی بزرگ تشریف فرمائے، یا ہم جیسے گناہگار مسلمانوں کے لیے بھی بنے، لحد بنے، جو بھی بنے، یعنی وہ قبر سیدھی ہو یا لحد والی ہو، دونوں صورتوں میں قبر جسم کے ساتھ جو لگی ہوئی ہے یہ قبر ہے. جہاں پہ دفن کیا گیا بندہ، اس میں اعلیٰ و افضل اور اس کے لیے سب سے احسن یہی ہے کہ اس مٹی کو، اینٹ بھی اگر لگائی جائے تو کچی لگائی جائے. کیوں؟ اس کی وجہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رد المحتار میں ذکر فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں مٹی جب آگ دی جاتی ہے تو وہ مر جاتی ہے، کچی مٹی زندہ مٹی ہوتی ہے، اور جب کوئی چیز مرتی ہے نا تو وہ اپنی تسبیح چھوڑ دیتی ہے. یعنی مٹی کے اندر، درختوں کے اندر یہ قاعدہ جاری ہے کہ مٹی جل کے رنگ بدل جائے تو اس مٹی کی موت ہوتی ہے، اور اسی طرح درخت جب جل کے سبزی اپنی چھوڑ کے پیلاہٹ پہ آ جائے اس کی موت ہوتی ہے نبات کی. نبات جب اپنی موت مر جاتے ہیں، نباتات، درخت وغیرہ، پتے وغیرہ، تو یہ تسبیح چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ جب تک زندہ ہیں تسبیح کرتے ہیں. اس کا ثبوت بھی اس حدیث میں ہے جس میں آپ نے فرمایا جب تک سبز رہیں گے تسبیح کرتے رہیں گے، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے. سبحان اللہ. اچھا، اسی طرح مٹی جو ہے جب جلا کر سرخ کر دی جائے، کال لے لیں. جی ہمارے ساتھ لندن سے کالر ہیں. السلام علیکم صابری صاحب. وعلیکم السلام. شاہ صاحب کو بھی میری طرف سے بہت بہت سلام. جی وعلیکم السلام. اور آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے اور ہم لوگ کافی جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں. اور میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو تہجد کی نماز ہوتی ہے نا، جی وہ کیسے پڑھنی چاہیے، اور پنجتن پاک کے نام سے ہم پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی پلیز جو ہے نا تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتائیں کہ اس کی نیت کیسے کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے. جی حضرت. جی تو اس لیے اگر قبر کے ساتھ یعنی جسد کے ساتھ ایسی مٹی لگائی جائے گی کہ جو ذکر ہی چھوڑ چکی ہو، جی تو اس کے لیے باہر والوں کو شاید اس میں حسن نظر آئے گا یا پختگی آئے گی، لیکن جس کے لیے بنائی جا رہی ہے اس کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہے. اس لیے بزرگوں کا یہ اس پر امر پر بڑا التزام ہے. ہمیشہ جہاں بھی کوئی سمجھدار مسلمان موجود ہوتا ہے، وہ قبر کی جب بنائی جاتی ہے اور تدفین ہوتی ہے، لحد ہو یا دوسری، تو کچی مٹی کا انتظام کرتے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے فقہاء کرام نے یہاں تک کیا کہ اگر کسی کو تابوت کے اندر بھی، صندوق کے اندر دفن کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی اندر سے گاچی وغیرہ کچی لگا کے نا تو اس کو مٹی والا کرتے ہیں، کیونکہ اس حدیث کے مطابق عمل ہو جائے. رہ گیا یہ کہ اگر مثال کے طور پر کوئی پانی کا علاقہ ہے، سیم کا علاقہ ہے، وہاں پہ بنا گر جاتی ہے، تو آپ قبر جو اصل لحد ہے اس سے الگ جو ہے وہ بنا کر رہے ہیں لوگوں کی بیٹھنے کے لیے، حفاظت کے لیے، یہ اس کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں. یہ مفہوم میں نے واضح کر دیا. جس کو چونے گچ کرنے سے، سیمنٹ کرنے سے، یا جلی ہوئی مٹی سرخ یعنی یہ جو پکی ہوئی لگاتے ہیں، تو اس کا جو بنا اس سے الگ ہے، اس پر اس کا ذکر نہیں. قریب کو مسجد بنی ہے، اجرا بنا ہے، یا لوگوں کے بیٹھنے کے لیے کوئی برآمدہ بنا ہے، اس سے اس کا تعلق نہیں وہ کیوں پکا بنایا جا رہا ہے. اس کا تعلق ہے جہاں تدفین ہوئی ہے اس سے، اور اس پر بیٹھنے سے بنا ہے. بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ارد گرد بھی نہیں بیٹھ سکتے. ارد گرد بیٹھ کر تو نبی کریم علیہ السلام خود حضرت ابراہیم کی قبر کے پاس بیٹھے ہیں، بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حضرت طلحہ فرماتے ہیں وہاں بیٹھ کے حضور نبی کریم علیہ السلام پڑھ رہے تھے.
सुभान अल्लाह। जी हाँ, तो ये मुराद नहीं है कि आप उसके साथ नहीं बैठ सकते, इसका मतलब है ऊपर नहीं बैठ सकते। अच्छा अच्छा, कब्र के ऊपर बैठने से तो ऊपर आपने बैठने मना से फरमाया कि इससे अजियत होती है मुर्दे अजियत, को। जी। ये मफहूम है उस हदीस पाक। जी सिस्टर है हमारे साथ लेस्टर से। अस्सलाम वालेकुम। जी शाह साहब, जी शाह साहब से बात करनी है। जी शाह साहब सुन रहे हैं, कीजिए बात। जी मसला ऐसा है ये कि हस्बैंड के बारे में थोड़ा मसला। जी करें मसला। जी काफी अर्सा शादी को हो गए, वो गाली बहुत गंदी निकालता है, तो इतनी गंदी जुबान बोलता है, मैं आपको क्या बताऊं, इसका हम क्या हल निकालें। वो उसको दिल स्टेटमेंट चाहिए, उसको वो भी दिखाए, वो फिर भी नहीं मानता। वो शक बहुत करता है, इतना शक करता है, उसके दिमाग में शक भरा हुआ है। अच्छा ठीक है, बताते हैं बेटा। जी अगला सवाल ये था, उन्होंने पूछा कि उन्होंने दाढ़ी शरीफ रखी है और वो जब लोगों के सामने जाते हैं तो बाज़ औक़ात वहाँ इटालियन लोग या जो नॉन मुस्लिम होंगे वो दाढ़ी शरीफ के बारे में गैर मेयारी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, नाज़ेब अल्फाज दाढ़ी शरीफ के बारे में। सवाल पर आते हैं, पहले अबू तैयब साहब से बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हजूर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। एक और सवाल है जी फरमाइए। शाह साहब की खिदमत में कि हजूर जैसे 5 रोज़ाना नमाज अदा की जाती है, तो जो नमाज का वक्त होता है, जब फर्ज करें जोहर की नमाज 1 से 6 बजे तक है मसलन, तो 6 बजे असर शुरू हो जाएगी, तो किस वक्त अखीरा वक्त कौन सा है अदा करने का जोहर? क्योंकि यानी सलात जो है जोहर वो मकरूह तहरीमी किस वक्त तक नहीं होगी, ये जरा इरशाद फरमाइए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी हज़रत, दाढ़ी शरीफ के बारे में उनका जो सवाल था। जी असल में बात यह है जी कि दाढ़ी शायर इस्लामी में से है, इस्लाम की अलामतों में से है, चूँकि बड़ी मोहतम बड़े एहतमाम वाली सुन्नत है नबी करीम अलैहिस्सलाम की, और इत्तिबाए नबवी में सरकार की इत्तिबा में जब एक मुसलमान ने दाढ़ी रखी है और ये तो कह रहे हैं मेरी 20 साल उम्र है मैंने दाढ़ी रखी है, तो ये तो बहुत बड़ी मुबारकबाद है उनके लिए कि उन्होंने अवाइल उम्र में इत्तिबाए नबवी का इतना एहतमाम किया। तो मैं इस अजीज़ को सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि जब आपने दाढ़ी मुबारक रखी है तो एक तो गुस्सा ना कीजिए। आपने पूछा कि क्या मैं गुस्से से जवाब दूं? गुस्सा ना कीजिए, इसलिए कि दुनिया में मुख्तलिफ कौमें दाढ़ी रखती हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं रखते, और भी कौमें हैं जो दाढ़ी रखती हैं, अपने अपने जो उनका सिलसिला है उसके मुताबिक। मैं नाम लेकर क्या गिनवाऊँ, आप जब इटली में रहते हैं तो फिर आपको पता है यूरोप में भी बहुत सी कौमें ऐसी हैं, पहले अक़वाम में से यहूद भी दाढ़ी रखते हैं, और आपके साथ साथ इंडिया के जो कौमें हैं उनमें भी लोग दाढ़ी रखते हैं। तो दाढ़ी सिर्फ रखने में तो जाहिर है जो भी रखता है लोग उस पर बात करते होंगे, तो जो लोग अपने गुरु के लिए रखते हैं वो भी तान सुनते होंगे, और जो अपने मजहब के मुताबिक जिन्होंने रखी है वो भी तान सुनते हैं। आपको अगर कोई तान कर रहा है, एक तो आप साफ सुथरी रखिए, गंदी रखिए नहीं। अगर कहते हैं ना सिर्फ रखने को गंदी, ये तो वाकई ऐसा बिला उज़र तान है, लेकिन अगर आप वाकई धोते नहीं आप या खूब उसको संवारते नहीं तो फिर आप संवारा कीजिए। सुन्नत रखी है तो फिर बना के, यानी एक होता है ना सुरमा पाना, एक होता है मटकाना। दाढ़ी रखो भी तो मोहब्बत से रखो और फिर संभाल के रखो, मोहब्बत है। और मोहब्बत में फिर कोई अगर बात करे ना तो फिर वो कहते हैं ना, ये कर याद ना ते मिले सूली ते झूठा ले लिये घबराइए ना। तो ये तो आशिकों का तरीका है कि जब मोहब्बत में तान आएगा तो उसमें तो मोहब्बत और निखर के सामने आएगी, उसमें घबराने की क्या जरूरत है। और बाकी रह गया कि इस पर झगड़िए नहीं। हाँ माज़अल्लाह, अल्लाह बचाए आपको भी हमें भी, कि कभी बहुत कोई आखिरी हद तक कोई जालिम न पहुंच जाए कि हतक कर दे, सुन्नत का नाम आए तो सुन्नत का हतक करे, तो फिर मामला बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसी सूरत हाल होगी तो इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे कि उसका क्या इलाज है। यहाँ आने मैं यही अर्ज़ करता हूँ कि जब तक बर्दाश्त कर सकते हैं तो करते जाइए, इस पे इंशाअल्लाह
تان آپ سنیں گے تو آپ کی محبت کا گلشن اور آباد ہوگا۔ تائنین اور ملامت کرنے والوں کی ملامت جو ہوتی ہے وہ عاشق کے عشق کو اور افزوں کرتی ہے، بڑھا دیتی ہے۔ ہمارے خواجہ خواجگاں قصر عارفاں میں جلوہ فرما پیر و مرشد طریقت نقشبندیہ کے حضرت خواجہ محمد یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خرمی بوستان عارفاں، خرمی بوستان عارفاں ہست آب جوئے بارے منکراں۔ منکر عاشق کو جتنی تکلیف پہنچاتا ہے، عارف کے لیے معرفت کا باغ اتنا ہی کھلتا چلا جاتا ہے۔ اس سے کبھی مت گھبرایا کریں کہ کوئی ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ وہ جتنا منکر جتنی تکلیف اور ملامت کی بات کرے گا، آپ کا عشق جو ہے وہ اور ہی نکھرتا چلا جائے گا اور محبت جو ہے نکھرتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو صبر کی توفیق دے اور بہتر مثبت انداز سے ہمیں سنت کا پیغام آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی محترم المقام حافظ مفتی فیض رسول صاحب ہیں، ہمارے آج کے آخری کالر ہیں قادر آباد سے، برسٹل کے علاقے سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ حضور بڑا آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی گفتگو سے روحانی ایمانی سکون حاصل ہو رہا ہے۔ حضور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، لیکن آج ہی کے پروگرام میں یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ بلا شیخ الحدیث صاحب سے کہ وہ اس پہ گفتگو فرمائے۔ حضور سنن ابی داود میں کتاب السنہ ہے، اس کے اندر ہے باب فی استخلاف ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی جو پہلی حدیث ہے نا اس کا ترجمہ اور عبارت پڑھ دیں، صرف یہی ریکویسٹ کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، شکریہ، بہت شکریہ جی حضرت۔ اگلا ہمارا سوال تھا سسٹر کا کرولی سے، جی انہوں نے پوچھا کہ جو پڑھ کر ثواب ایصال ثواب کرتے ہیں، میرا خیال انہوں نے شاید نماز یہاں سے بیٹھ کے پڑھنے سے پاکستان انڈیا میں جو ایصال ثواب کرتے ہیں، جی جی، یعنی علاقے کی دوری کی انہوں نے بات کی۔ دور سے بھی ہماری بہن نے جو سوال کیا، یہ چونکہ جو بھی آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں آپ دعا کے لیے کہتے ہیں کہ مالک جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے فلاں کی روح کو پہنچ جائے، اس طرح دعا کرنے کے آداب ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ جل شانہ سے آپ مدد مانگتے ہیں اس بارے میں کہ ہمارے جو پڑھا ہوا ہے اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے، تو وہ جتنا بھی فاصلے پر ہو، جتنا بھی دور ہو، بالکل اسی طرح جسے آپ نے سامنے ہو تو آپ دعا کر سکتے ہیں اور ان تک پہنچتی ہے، اسی طرح دور سے بھی پہنچتی ہے، اس لیے کہ یہ تو اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کی قدرت ہے کہ وہ اجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے اور اس کے لیے کوئی قرب و بعد نہیں ہے۔ آپ اپنے مالک سے دعا کر رہے ہیں اور اس سے التجا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ ثواب ان تک پہنچا۔ ظاہر ہے کہ ثواب جس چیز کا آپ صدقہ کرتے ہیں یا پڑھائی کرتے ہیں تو اس کا ثواب جو جس ثواب کا کیا رنگ ہوتا ہے، ثواب کس شکل کا ہوتا ہے اور کس طرح ان کو فائدہ دیتا ہے، یہ سب باتیں قدرت جانتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا تو ایمان اس بات پر ہے کہ جب اللہ جل شانہ ہمیں دعا کا حکم فرماتا ہے اور ان کے لیے ایصال ثواب کا حکم دیا ہے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہم کریں گے، اور کس طرح وہ تبدیل ہوتا ہے ان کے فائدے میں یہ مالک کی منشا پر ہے، تو انہی کے سپرد کریں۔ آپ نے خالق و مالک جل وعلا کہ ان کے لیے کوئی قدرت قرب و بعد نہیں، وہ ہر جگہ پہنچا سکتے ہیں، اور یقین کامل رکھیں اس پر سینکڑوں احادیث موجود ہیں جس میں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے ثواب ایصال ثواب کیا، پہنچایا ثواب، تو ان کو پہنچا اور ان کی حالت بہتر ہو گئی۔ جو جاننے والے ہیں قبروں کے حالات کے اور بعد والے انبیاء کرام علیہ السلام نے جو خبریں دی ہیں اس کے اندر یہ موجود ہے کہ ان کی حالت بہتر ہو جاتی ہے، تو اس پر ہمیں عمل کرتے ہوئے ایصال ثواب کرنا چاہیے، کیونکہ قبر والا جو ہے وہ ڈوبنے والے کی طرح ہے، جیسے وہ تنکے کا سہارا لیتا ہے نا، اسی طرح مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب اس کے پاس کوئی ثواب اس کو پہنچاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ قبروں والے جب پوچھتے ہیں کہ کیا ملا تجھے، تو پھر وہ دعا کا باقاعدہ حوالہ دیتا ہے کہ میرے بیٹے نے، میری ماں نے، یا میرے بھائی نے، یا میرے دوست نے یہ میرے لیے تحفہ بھیجا ہے، اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ تو یہ باقاعدہ حدیثوں میں اس کا بیان موجود ہے۔ تو آپ جہاں سے بھی ایصال ثواب کریں گی، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر دیں گی جو میں نے پڑھا اس کا ثواب حضور کے وسیلہ سے پہنچ جائے، تو بالکل وہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کا ثبوت احادیث مبارکہ میں، سینکڑوں احادیث مبارکہ میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔
سے سسٹر نے حضرت فون کیا اور انہوں نے پوچھا کہ تہجد کی نماز جب پڑھی جاتی ہے تو اس میں پنجتن پاک کے نام وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز تہجد تو بندگی عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے، نفلی عبادت ہے اور خاص انبیاء کی یہ عبادت ہے. اور جو لوگ یہ صلاۃ اللیل یعنی صلاۃ تہجد پڑھتے ہیں، یہ خاص الخاص نور ہے اس کے اندر، جو انبیاء کرام کے طریقے کا یعنی ہے نفلی عبادت لیکن خاص انبیاء کی محبوب عبادت ہے، سب انبیاء کے پاس رہی ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. تو یہ آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہی ہوں، اسی طرح نیت کریں، اور پھر آپ اس کا جو ہے نا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کی روح ارواح مبارکہ کو یا ان کی ذوات قدسیہ کو، ارواح کا بھی تکلف کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کے روحیں اور جسم دونوں زندہ ہیں. اس لیے میں تو جب دعا کرتا ہوں میں ارواح خاص نہیں کہتا، میں کہتا ہوں ذوات کو. کیوں کہ ہمیں اس تخصیص کی کیا ضرورت ہے کہ کیا جسم کوئی ان کے مردہ ہے؟ وہ ذوات ان کی جسم اور روح زندہ ہے دونوں، اس لیے ہم ان کی ذوات اقدس کے لیے ذات پاک ان کے لیے ہدیہ پیش کر دیتے ہیں. تو پنجتن پاک سرکار کے خانوادہ پاک میں سے جو خاص ہستیاں ہیں ان کے لیے آپ اس کا اصالہ ثواب کر دیں، بندگی کی نیت اللہ تعالیٰ کی کریں. اور 8 رکعتیں جیسے آپ نے پوچھا بھی تھا کیسے پڑھیں، تو 8 رکعت صلاۃ تہجد ہے تو 2 کی نیت کے ساتھ آپ پڑھ لیں، اور پھر اس کا جو ہے نا اصالہ ثواب آپ پنجتن پاک کے لیے کر دیں، 4 یار کے لیے کر دیں، صحابہ پاک کے لیے کر دیں، جس کے لیے بھی آپ کرنا چاہیں، اپنے لیے بھی رکھیں کچھ، اپنے لیے بھی. اور جب اصالہ ثواب کرتے ہیں تب بھی اپنے لیے بھی رہتا ہے، لیکن کچھ اعمال جو ہے نا خاص طور پر پڑھائی بھی، قرات بھی ایسی بھی کریں خاص اپنے لیے کہ جس کی نیت یہ کر لیں کہ یا اللہ کریم یہ میرا زادہ راہ ہے قبر کا، میری اپنی قبر اس سے روشن ہو جائے. تو اپنی زندگی میں جو اپنے لیے بندہ عمل کرتا ہے تو وہ بڑا ہی محبوب عمل ہوتا ہے. بعد میں 100 عمل جو کیا جائے اپنی زندگی میں خود کر لے بندہ تو ایک جو ہے نا وہ بعد والے کے 100 کے برابر ہو جاتا ہے. اس لیے پڑھائیاں ضرور کریں ان کے لیے، تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان سے وفاداری کا ثبوت ہے، ورنہ وہ تو ایسی ذوات ہیں کہ ان کے جوڑوں کا صدقہ ہم جیسوں کو بخشا جاتا ہے. ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں وہ، لیکن ہم ان کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم ان کے خدام ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں، یہ ثبوت ہم دیتے ہیں اور دینا چاہیے. یہی وفاداری کا طریقہ ہے. حضور سے بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ وسیلے کا وعدہ تو رب نے آپ سے کر دیا، ہمیں کیوں فرماتے ہیں کہ دعا کیا کرو؟ فرمایا تمہاری وفاداری جانچنے کے لیے. سبحان اللہ. جو میرا وفادار ہے وہ تو میرے بڑھتی ہوئی شانیں دیکھ کے خوش ہوتا ہے نا، اس لیے دعا ہوتی ہے. ورنہ جب اللہ دی وعدہ کہتے ہیں کہ اس کا تو آپ سے وعدہ ہو چکا، تو وعدہ تو خلافی رب کرے گا نہیں، پھر دعائیں کس لیے؟ یہ ہے وفاداری کے لیے. سبحان. جب پتہ چلے کہ یہ امتی وفادار ہے. بچہ وفادار وہی ہوتا ہے ماں باپ کا، وفادار گنائے گا جو ماں باپ کو دعاؤں میں یاد کرے گا، اور امتی وفادار وہی ہے جو اپنے آقا کو ہر وقت یاد رکھے گا. تو اس پہ خوش ہوتا ہے، یہ دعائیں کرتا ہے، خوش ہوتا ہے. آقا کے مرتبے بڑھتے ہوئے ذکر کرنے سے ہی اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اور یہی ہمارے لیے وسیلہ نجات ہے کہ ان کے وفادار رہیں ہم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بہت شکریہ حضرت. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے ناظرین اختتام کو پہنچا. حضرت آپ کا انتہائی شکریہ تشریف فرما ہوئے. ناظرین و ناظرات کو آپ نے یاد فرمایا، سوالات پیش کیے. میں گزارش کروں گا کہ بہت اہم سوالات ہیں تو ان کو آپ جیسا ماشاءاللہ آپ کا طریقہ ہے آپ محفوظ رکھتے ہیں، تو آئندہ جمعے جو اس میں بڑے بڑے علماء کے سوال بھی ہیں 2-3 تو انشاءاللہ جواب جی انشاءاللہ جو 2-3 اہم سوالات ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم پیش فرمائیں گے، اور جوابات بھی انشاءاللہ آپ کو پیش کیے جائیں گے اس امید کے ساتھ. اور تمام کنٹرول پینل اور کیمرہ مین کے تمام احباب کا بھی بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے. اور ہم اپنے وعدے وفا کرنے میں یقیناً مخلص ہیں اور کرتے ہیں، لیکن ہمارے ناظرین اور ناظرات بعض اوقات اس بات میں شکوہ کرنے میں حق بجانب ہوں، معیار سے کم گفتگو نہیں ہونی چاہیے. مہربانی فرمایا کریں، گفتگو کا تقدس اور گفتگو کا ایک معیار اس کو ضرور قائم رکھا کریں. اور امہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے، اس چینل پر آ کر گفتگو بھی اسی معیار کی کریں جس معیار کے یہ چینل آپ کو پروگرام پیش کرتا ہے. عظیم علماء کرام اپنی محنت شاکہ کے ساتھ اور انتہائی دل سوزی اور دل دوزی کے ساتھ آپ کے سامنے محنت کر کے تشریف فرما ہوتے ہیں.
تو بہت شکریہ ہوگا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.